پورے تھوڑے ہوں گے انشاءاللہ. جناب سید محمد نورانی میاں صاحب، یہ ان کے صاحبزادے ہیں ہاشمی میاں کے. اب وہ بلا تاخیر وہ تشریف لا رہے ہیں اور اپنے خطاب ذی شان سے مجھے بھی اور آپ کو بھی نوازیں گے. آمد سے پہلے بہترین نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سید محمد نورانی میاں شاہ صاحب. ٹھیک، باقی اطمینان سے نعت شریف بھی سننے کو ملتا ہے. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد. الحمد لله الذي قال لنبيه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي خلق الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانی عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رسول العار رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہدیہ صلاۃ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حسب فرمائش کچھ عرض و معروض سے قبل منظوم خراج عقیدت بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مکمل توجہ اور محبت سے سماعت فرمائیں. مطلب پیش خدمت ہے.
نہ خدا را مجھ کو کرنا کرنا، نہ خدا را مجھ کو کرنا کرنا، کسی اور کے حوالے حوالے، نہ خدا را مجھ کو کرنا کسی اور کے حوالے حوالے، نہ خدا را مجھ کو کرنا کسی اور کے حوالے، مجھے تم قبول کر لو، مجھے تم قبول کر لو میرے کالی کملی والے، نہ خدا را مجھ کو کرنا کرنا کسی اور کے حوالے۔ اور یہ شعر خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں علماء کرام کی، میں اسیر تیرگی ہوں تو سراپا روشنی ہے روشنی ہے، میں اسیر تیرگی ہوں تو سراپا روشنی ہے، تیرے پاس کیا کمی ہے، تیرے پاس کیا کمی ہے، مجھے بخش دے اجالے، نہ خدا را مجھ کو کرنا 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 کسی اور کے حوالے۔ اور یہ شعر جو ہمارے عقیدے کی، ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی عکاسی بھی کرتا ہے اور غمازی بھی، مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ تیری دید دید رب ہے، نبی کا دیکھنا رب کا دیکھنا ہے، اسی خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے سماعت فرمائیں۔ تیری دید دید رب ہے رب ہے رب ہے، تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے سب ہے، تیری دید دید رب ہے، تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے، اسے کیسے سمجھے نجدی، اسے کیسے سمجھے نجدی، ہوئے قلب جن کے کالے، نہ خدا را مجھ تیری دید دید رب ہے رب ہے، تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے، اسے کیسے سمجھے نجدی، ہوئے قلب جن کے کالے، نہ خدا را مجھ کو کرنا کسی اور کے حوالے۔ اور وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے مختہ سماعت فرما لیں دعاؤں کے ساتھ۔ یہ ہے نور تیرے گھر کا گھر کا گھر کا، یہ ہے نور تیرے گھر کا، اسے صدقہ دے دو در کا در کا، یہ ہے نور تیرے گھر کا گھر کا، اسے صدقہ دے دو در کا، کرو معاف سب خطائیں، کرو معاف سب
خطائیں اے معاف کرنے والے، نہ خدا را مجھ کو کرنا کسی اور کے حوالے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ۔ تیرا فیض عام جاری جاری جاری، تیرا فیض عام جاری، اے میرے حبیب باری، حبیب باری، تیرا فیض عام جاری، اے میرے حبیب باری، اسے مل گئی ولایت، اسے مل گئی ولایت، جو تمہارا قرب پالے، خدا را مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے، حوالے، نہ خدا را مجھ کو کرنا کسی اور کے حوالے، مجھے تم قبول کر لو میرے کالی کملی والے، خدا را مجھ کو کرنا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مقدس کی نہایت ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو میسج دیا ہے اپنے بندوں کو، جو پیغام دیا ہے، وہ کوئی معمولی پیغام نہیں ہے، اتنا عظیم پیغام ہے کہ آپ ساری زندگی عمل پہ عمل کرتے رہیں۔ اگر اس پیغام کو آپ نے نہیں مانا تو آپ کا سارا عمل ختم ہو جائے گا۔ آیت مبارکہ کا سیدھا اور سلیس ترجمہ یہ ہے، اے محبوب، اے ایمان والوں یا وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ اور اس کے رسول کے حضور میں سبقت نہ کریں، آگے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہ کریں، حد سے زیادہ تجاوز مت کریں۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ ہو وہاں کمال سپردگی اور کمال ادب بجا لائیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ بات تو بالکل سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہم نبی کو دیکھ سکتے ہیں، صحابہ نے نبی کو دیکھا، نبی کی پاکیزہ صحبت پائی، کوئی صدیق اکبر ہو گیا، کوئی فاروق اعظم ہو گیا، نگاہ توجہ نبی کی پڑی، لوگوں کی زندگی سنورتی گئی۔ تو ادب کرنے کا موقع تو ان کے لیے تھا جنہوں نے نبی کو اس دنیا میں دیکھا، یا ان کے لیے ہے جو نہیں دیکھیں گے مگر نبی ان کے درمیان آئے، ان کی قوم میں تشریف لائے، ان کی رہبری کے لیے رب کا پیغام لے کر آئے تاکہ وہ ان کی اطاعت کریں، جس سے وہ رب تک بآسانی بحسن خوبی پہنچیں۔ مگر یہاں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کی بارگاہ میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ نبی کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ نبی اپنے تمام تر کمال و فضائل کے باوجود، اپنے جود و نوال، حسن و جمال، برگزیدگی، بلند پائیدگی کے باوجود، اپنے علم و حکمت، اپنی بردباری و حلم کے باوجود، اپنی نبوت و رسالت کے باوجود وہ بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، خدا نہیں۔ ان کا ہم تصور کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ اور پیر، ناک، گلا، کان، یہ سب ہے، جسم و جسمانیات سے وہ پاک نہیں ہے، لہٰذا ان کی بارگاہ میں ہم تجاوز نہ کریں تو سمجھ میں آتا ہے۔
مگر رب جو حد اور حدود سے پاک ہے، زمان و زمانیات سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے، توالد و تناسل سے پاک ہے، لمیٹیشن سے پاک ہے، تمام سیماؤں سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک، اس کی بارگاہ میں ہم کیسے حد سے زیادہ تجاوز کریں؟ ارے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے اسے ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ یا اگر سمجھ گئے، عارف باللہ ہو گئے، تو بارگاہ حق میں ہم تجاوز کیسے کریں، سبقت کیسے کریں، آگے کیسے بڑھیں جب ہم دیکھ نہیں سکتے؟ جب ہم رب کو سن نہیں سکتے، رب کو دیکھ نہیں سکتے، تو حد سے زیادہ تجاوز کیسے کریں؟ مگر قرآن تو کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. بات معلوم ہو گئی. اے میرے بندوں، تم میرا ادراک تو نہیں کر سکتے، تم مجھے دیکھ تو نہیں سکتے، مجھے سن نہیں سکتے، مجھے سمجھ نہیں سکتے، مگر یاد رکھنا اگر تم مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کرو تو وہ صرف مصطفیٰ کے بارگاہ کا ادب نہیں، خود مصطفیٰ کے رب کے بارگاہ کا ادب ہوگا. اس لیے کہ مصطفیٰ کا ادب رب کا ادب ہے، مصطفیٰ کی محبت رب کی محبت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کمال سپردگی، اطاعت و فرما برداری رب کی فرما برداری ہے. قرآن کی بے شمار آیات شاہد عدل ہیں. تو رب کا بلانا مصطفیٰ کا بلانا، رب کی اطاعت مصطفیٰ کی اطاعت، ایسے بھی سمجھ لو کہ نبی کی اطاعت رب کی اطاعت، نبی کا بلانا رب کا بلانا، نبی کا کنکری مارنا رب کا کنکری مارنا، نبی سے دوستی کرنا رب سے دوستی کرنا ہے. تو جب نبی کی دوستی رب کی دوستی ہے، نبی کی بارگاہ میں کمال ادب، جب رب کی بارگاہ میں کمال ادب ہے تو نبی کی دشمنی بھی رب سے دشمنی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ہر حاکم اپنے دستور خود بناتا ہے، ہر بادشاہ آتا ہے اپنے دستور بناتا ہے. اگلا بادشاہ آیا چاہے اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اسے اگر کوئی چیز پسند آئی تو رکھا، ناپسند ہوئی تو نکال دیا. یہ انسان کا ایک نیچر ہے، سسٹم ہے، وہ اپنے حساب سے ہر چیز بناتا اور بگاڑتا رہتا ہے. نیا آدمی آیا، اپنا نیا قانون بنایا. یہی وجہ ہے کہ بادشاہوں کے قانون بدلتے رہتے ہیں، ملوک کے قانون بدلتے رہتے ہیں. اسی یونائٹڈ کنگڈم کے قانون میں کتنی بار تبدیلیاں ہوئیں. تبدیلیاں نہ ہوں تو لوگ پارلیمنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، قانون کو بدلنے والا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس پر اس کو دستک دیتے ہیں تاکہ قانون بدل جائے. المختصر قانون بدلتا رہتا ہے. اب مصطفیٰ کا قانون تو قیامت تک کے لیے ہے، یہ کیسے بدلے؟ اس لیے قانون دینا پڑا رب کو تاکہ پتہ چل جائے سب کو کہ یہ قانون رب کا تمہارے لیے ہے. اب کمال ادب نبی کی بارگاہ میں تمہارے لیے یہ قانون الہ ہے. قانون الہ، اسے کسی بندے کا قانون نہ سمجھنا، یہ رب کا قانون ہے. صرف نبی کی زندگی تک اگر خاص ہوتا تو اس وقت کے لیے خاص ہو جاتا، وہ آیت منسوخ ہو جاتی. مگر مفسرین جانتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے. تو جس طرح یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اسی طرح نبی کی بارگاہ میں کمال سپردگی کا خیال بھی منسوخ نہیں ہو سکتا، چاہے صدیق اکبر ہوں یا قیامت تک ہونے والے ان کے چاہنے والے امتی ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہاں تو بات یہ ہے کہ قانون خدا نے بنایا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ہے اور قانون خدا کا ہے. اب ظاہر ہے جس نے قانون نہیں مانا وہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کا دشمن نہیں ہے بلکہ اس قانون ساز کا بھی دشمن ہے جس نے یہ قانون بنایا. اسی بات کو لے کر میں نے مفسرین کی تفاسیر کا مطالعہ کرنا شروع کیا. سبب نزول اس آیت کا نظر آیا کہ چند صحابہ ایسے تھے جو ازراہ خیر کہ ہم خیر کام کریں، اچھا کام کریں، اچھے کام میں سبقت کریں، نبی سے پہلے قربانی کرنے لگے. ابھی قربانی کا حکم نبی نے نہیں دیا، لوگ پہلے کرنے لگے. کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے نبی سے پہلے روزے رکھ لیے. سوچا روزہ رکھنا تو بہت اچھی چیز ہے،
رمضان کا روزہ 1 تاریخ سے شروع ہوگا، لاؤ میں اور پہلے 2-4 دن پہلے رکھ لوں۔ ان کی نیتوں میں کوئی فساد نہیں تھا، ان کا خیال غلط نہیں تھا، وہ تو نیکی چاہنے والے تھے، نیکی کو پسند کرنے والے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ رمضان کے روزوں کی اتنی نیکیاں ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ ان 30 دن میں یہ نیکیاں محدود نہ رہیں، کچھ دن اور پہلے رکھ لیں۔ اسی خیال کو لے کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے ایسا کر لیا، ہم نے پہلے روزے رکھ لیے، کچھ نے پہلے قربانی کر لی حج کے ایام میں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ذرا نبی کا انداز تو دیکھو، نبی چاہتے تو زبان حال سے فرما دیتے، مگر وحی الہی لے کر جبریل کو حکم دے دیا رب نے، اے جبریل امین، مجھے یہ بات قطعی پسند نہیں ہے کہ جو کام میرا رسول نہ کرے اسے دوسرے لوگ کریں۔ جس کام کا حکم ابھی رسول نے نہیں دیا ہے، اگرچہ وہ کام اچھا ہے، دوسرے لوگ اس سے پہلے کر لیں، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر لوگ بزد ہوں اور ہمیشہ قیامت تک لوگ ایسا کرتے رہیں۔ جاؤ اس کا دروازہ بند کر دو اور پیغام دے دو کہ نبی کی بارگاہ میں سبقت نہ کرے۔ آیت نازل فرما دی، ادب کی آیت نازل ہو گئی، جبریل امین لے کر حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ یہ پیغام ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے صحابہ کو فرما دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سبقت نہ کریں۔ مگر میرے دوستوں، آیت تو نازل ہو گئی ادب کے لیے، آیت تو نازل ہو گئی احترام کے لیے، آیت تو نازل ہو گئی عظمت مصطفیٰ کے لیے، آیت تو نازل ہو گئی رفعت مصطفیٰ کے لیے، مگر اسی سوال کو لے کر میں بارگاہ صدیق اکبر میں گیا، دیکھتا کیا ہوں، شب ہجرت ہے، ہجرت کی رات ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا نورانی ساتھ ہے، کفار و مشرکین کی گھات ہے، واللہ کیا بات ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ابو بکر کا ساتھ ہے۔ نکلے، ساتھ جا رہے ہیں، جناب ابو بکر نے خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم 2 لوگ ہیں، کچھ مشرکین جو میرے پیچھے پڑے ہیں، کچھ ٹیررسٹ جو ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، ہمارے پیچھے پڑے ہیں، یہ دین کے نام کے صرف ٹیررسٹ نہیں، یہ تو انسانیت کے نام کے ٹیررسٹ، انسانیت کے دشمن، ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ ارے وہ میرا سینہ چھلنی کر دے مجھے منظور ہے، مگر کہیں کوئی ناقبت اندیش نبی کو کہیں زخمی نہ کر دے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر جو 1 انچ نبی کے آگے بڑھنا گوارا نہ کریں، کبھی میں ان کو آگے دیکھ رہا ہوں نبی کے، کبھی داہنی طرف جا رہے ہیں، کبھی وہ نبی کے بائیں طرف جا رہے ہیں، کبھی نبی کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی فرط عقیدت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا عالم خیال میں، اے صدیق اکبر بات کیا ہے؟ کیا آپ نے یہ آیت نہیں سنی؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تجاوز مت کرو، حد سے زیادہ مت گزرو، حد سے زیادہ مت بڑھو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مرشدوں کے ساتھ جب چلتے ہیں، مرشدین کے ساتھ جب چلتے ہیں، علماء دین کے ساتھ جب چلتے ہیں، علماء ربانیین کے ساتھ چلتے ہیں، تو چلنا ہمارا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم پیچھے کیوں چل رہے ہیں، مصلحت پوشیدہ ہے کہ جس طرح نبی کے پیچھے سب پیچھے چلے، آج نبی تو نہیں، کم سے کم نائب نبی کے پیچھے ہم چلیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مگر وہاں بات تو کچھ اور، وہاں تو صدیق اکبر پیچھے نہیں آگے، پیچھے نہیں دائیں بائیں بھی ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا صدیق اکبر ماجرا کیا ہے؟ تو عرض فرمایا، سنو اے نادا، تجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تجھے اگر سمجھنا ہے تو ابو بکر کا دل چاہیے، ابو بکر جیسی سمجھ چاہیے، ابو بکر جیسا عشق چاہیے۔ جب تک تمہارا سینہ عشق رسول کا مدینہ نہ بن جائے، تمہیں یہ فلسفہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ مگر جب تم نے پوچھا ہے تو سنو، میں داہنی طرف اس لیے جاتا تھا جب مجھے یہ خیال آتا تھا کہ کہیں کوئی ناقبت اندیش تیر نبی کی طرف نہ چلا دے داہنی طرف سے، تو میں داہنی طرف چلا جاتا تھا۔ جب میں یہ سوچتا تھا کہ کہیں کوئی بائیں طرف سے نہ چلا دے، تو میں بائیں طرف چلا جاتا تھا تاکہ نبی کا سینہ زخمی نہ ہو۔ اور جب میں یہ سوچتا تھا کہ کوئی بزدل، کوئی ڈرپوک بجائے سامنے سے پیچھے سے حملہ کرے، تو اس خیال سے میں پیچھے چلا جاتا تھا۔ اور جب میں یہ سوچتا تھا کہ کہیں کوئی ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ کا ماننے والا کہیں مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے سے وار نہ کرے، اس لیے میں آگے چلا جاتا تھا فرط عقیدت میں۔ اے ناداں، تم تو میرا آگے پیچھے ہونا دیکھ رہے ہو،
دراصل میرا آگے پیچھے ہونا کوئی ایسا معمولی نہیں تھا، میں تو شمع رسالت کا پروانہ وار طواف کر رہا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ یہ وہی صدیق اکبر ہیں جو شب ہجرت میں غار ثور میں ہیں، حفاظت فرما رہے ہیں نبی محترم کی۔ دیکھا کہ ایک سوراخ کھلا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی موذی جانور اس میں سے نکلے، اس سوراخ کو بند کر دیا۔ اتفاق بھی دیکھیے کہ واقعی ایک جانور نکلا، ایک سانپ نکلا، نہایت ہی کالا زہریلا۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے پیر کی انگلیوں کو اور مضبوط کر لیا کہ کہیں اپنی طاقت کے بل سے یہ ہمارے تلوے کو نہ ہٹا دے، اس لیے کہ یہ موذی جانور ہے، اسے کیا معلوم کہ نبی کیا ہیں، اسے کیا معلوم کہ کتنی قیمتی جان اس غار میں محفوظ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی فطرت کے مطابق ہم پر بھی حملہ کرے اور نبی پر۔ مجھ پر حملہ کرے گا تو صرف صدیق اکبر زخمی ہوں گے، صرف ابو بکر کو نقصان پہنچے گا، لیکن اگر نبی پہ حملہ کر دیا تو پورے اسلام کو نقصان پہنچ جائے گا۔ فرط محبت و عقیدت میں انہوں نے اور مضبوط ایڑ لگائی، پیر مضبوطی سے رکھ دیا تاکہ وہ سانپ کچھ نہ کر سکے۔ مگر وہ سانپ بھی تو مخلوق خدا ہے میرے دوستوں، ارسلت الی الخلق کافہ میں خلق کا مصداق وہ سانپ بھی تو ہے۔ اس نے سوچا ہے ابو بکر آج دیکھنا ہے تمہاری عقیدت حاوی ہے یا میری، آج میں بھی اپنی پوری طاقت لگاتا ہوں دیدار جانا کے لیے، تم بھی اپنی طاقت لگا دو مجھے روکنے کے لیے۔ سانپ نے ایک بار کاٹا، نہیں ہٹایا، دوسری بار کاٹا، نہیں ہٹایا، تیسری بار کاٹا، نہیں ہٹایا۔ میں نے کہا اے سانپ، تو نے ابو بکر کو کیوں زخمی کیا؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جو تیرا بھی رسول ہے، جو تیرا بھی نبی ہے، اسی نبی کے تو یہ سپاہ اعظم ہیں، یہ اسی نبی کے تو سب سے بہترین امتی ہیں، یہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، تو نے انہیں کیوں زخمی کیا؟ کہا مجھے نہیں معلوم، میری عقیدت نے، میری محبت نے، میری چاہت نے زخمی کیا ہے، میں سانپ ہو کر کے ابو بکر کو نہ زخمی کر سکتا، یہ میری محبت ہے جس نے زخمی کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ فرط عقیدت تو ذرا دیکھو اس سانپ کی۔ لوگ یہاں صدیق اکبر کی محبت کو تو بیان کرتے ہیں، لیکن اس محبت میں اسے ایک سانپ کا بھی فلسفہ محبت ملاحظہ فرمائے کہ ذرا دیکھو بے چینی و بے اضطرابی اور بے سر و سامانی میں اس نے اس نبی کے پیارے امتی کو بھی کاٹ لیا جو دیدار جانا کے لیے حائل تھا۔ بہرحال وہ تو صدیق اکبر ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا اے صاحب میں تمہاری نیت کو جانتا اور پہچانتا ہوں، مگر کیا کروں تمہاری نیت بھی میں جانتا ہوں، تمہاری فطرت بھی پہچانتا ہوں، تم ہی تو وہ ہو جس نے جہنم میں سب سے پہلے جناب آدم کو بہکانے کی کوشش کی، تم ہی تو ابلیس کے منہ میں بیٹھ کر کے آئے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہیں تم اپنی اس پرانی فطرت پر نہ آ جاؤ، اس لیے میں نے آج تمہیں بند کر دیا، مجھے معاف کرنا، میں یہ جانتا ہوں کہ نبی سب کے لیے ہے، مگر میں تو صدیق اکبر کی عقیدت و محبت پر قربان۔ اے صدیق اکبر، یہ آپ کا کمال احترام، صرف نبی کو لے کر غار ثور میں چلے گئے، پوری کی پوری کفار و مشرکین کی عظیم الشان لشکر، زبردست لشکر جرار پیچھے ہے مگر گھبرا نہیں رہے ہیں، دلاسا دیا جا رہا ہے ان کو جبریل امین کے ذریعے، حکم پیغام ربانی لے کر آئے، لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر آج تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا نگہبان و محافظ ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ تم اے ابو بکر جس طرح تم نے اپنے مال و اسباب، اپنے گھر اور گھرانے، اپنی طاقت، اپنے مال، اپنے پیسے، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی تم نے ہمارے حوالے کر دیا ہے، اب اس جان کو جو تم نے جانے جانا کے حوالے کیا ہے، پروردگار ہی آج اس جان کا محافظ بن گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے
کہ جب جب ادب کی بات ہوتی ہے، ادب کا پیغام دیا جاتا ہے، تو مومنوں کو مخاطب کیا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا جاتا ہے. یا ایھا الناس لا تقدموا نہیں کہا گیا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے. پتہ یہ چل گیا ایمان کی دعوت جو ہے لوگوں کے لیے ہے. توجہ چاہتا ہوں، ایمان کی دعوت لوگوں کے لیے ہے اور احترام کی دعوت مومنین کے لیے ہے. اب اگر کوئی نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرے تو کچھ بولو مت، پہلے ایمان کی دعوت دے دو، پھر احترام کی دعوت دی جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اسی آخری نقطے کی طرف ذہن لے جاتا ہوں کہ جب پیغام آتا ہے نبی کا، رب کا جب پیغام آتا ہے، ادب کا تو مومنین کو مخاطب کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے جناب قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ اونچا سنتے تھے. ہماری اودھی زبان میں اونچا سننا اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جب تک آپ اس سے زور سے نہ بات کریں، زور سے نہ بولے، وہ سن ہی نہیں سکتا، کان سے ذرا کم سنتا ہے، تو ایسے کو کہا جاتا ہے اونچا سنتے تھے. پنجابی میں ڈورا کہتے ہیں اس کو. پنجابی میں اس کو ڈورا کہتے ہیں. تو بہت اونچا سنتے تھے. اچھا، جو اونچا سنتے ہیں ان کا ایک مزاج یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب اونچا سن رہے ہیں، تو وہ اونچا بولتے بھی ہیں، بہت زور زور سے بولتے ہیں. حضرت قیس کا بھی یہی طریقہ کار تھا. بارگاہ رسالت میں زور زور سے بولنے لگے. نبی بول رہے ہیں، نبی کی آواز تو سن نہیں پا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نبی خاموش ہیں، اور خود بولنے لگے. بتاؤ یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ قطعی گستاخی نہیں ہے. میں کہتا ہوں عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھو، فرط عقیدت کے ادراک سے سوچو اور غور کرو کہ یہ جناب قیس، یہ صحابی رسول ہیں، نبی کی بارگاہ میں زور زور سے بول رہے ہیں. انہیں تو ایک عارضہ تھا، ایک بیماری تھی، ایک مجبوری تھی، ایک عذر معقول و منقول تھا. ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ یہ عذر ایسا ہے کہ اس عذر میں ہر آدمی زور زور سے بولتا ہے. مگر ذرا دیکھو، معذور کو بھی نہیں بخشا گیا، پیغام ربانی آ گیا. اے قیس، میں تمہاری نیت کو پہچانتا ہوں. تم نبی کی بارگاہ میں جان بوجھ کر زور زور سے نہیں بول رہے ہو. تم نبی کی بارگاہ میں سوچ سمجھ کر چلا کر نہیں بول رہے ہو. تمہیں نبی کی بارگاہ کی عظمت منظور ہے، نبی کی رفعت کا تمہیں اقرار ہے. مگر تمہارا یہ زور سے بولنا کہیں بعد والوں کے لیے سند نہ بن جائے اور لوگ نبی کی بارگاہ میں چلا کر یہ نہ کہیں یہ شرک، یہ بدعت، یہ فلاں ہے. نبی کی بارگاہ علی جاہ میں گنبد خضرا کے چھاؤں میں اپنی نگاہ محبت کو جھکانے کے بجائے پوری تنگ نظری کے ساتھ بلند کریں. اس لیے سدے باب کرتا ہوں، آیت نازل ہو گئی، اے جبریل جا کر کے یہ سنا دو، نبی کے چاہنے والوں کو تک یہ بات پہنچا دو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، زور سے نہ بولو. كجهر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. ذرا کمال محبت تو دیکھو، کمال ادب و احترام تو دیکھو. یہ ادب ہے مقام کا. ہم آپس میں جس طرح سے بولتے ہیں، جو ہماری آپس میں سپیڈ ہوتی ہے بولنے کی، وہ ایسی بھی نہ ہو. بہت ہی دبی ہوئی آواز میں ایسی آواز ہو کہ تیسرا کوئی آوے تو اسے یہ جاننے میں دقت نہ ہو کہ کون آقا ہے کون غلام. آواز کو اپنی پست کرو، اس لیے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اسے یہ نہ سمجھنا کہ آواز کی پستی کو خاموشی سے سن لیا جائے گا، آواز کی تیزی کو خاموشی سے نہیں سنا جائے گا، قطعی نہیں. اس لیے کہ تم نے تو زور سے بولنا شروع کر دیا، عمل پر عمل کرتے گئے، زور سے بولتے گئے، سجدے پر سجدہ کرتے گئے، زور سے بولتے گئے، حج پر حج کرتے گئے، زور سے بولتے گئے، زکات پر زکات دیتے گئے، زور سے بولتے گئے، اعمال صالحہ کرتے گئے مگر آواز کو بلند کرتے گئے، نبی کی بارگاہ میں چلاتے گئے.
کردار کشی کرتے گئے, گستاخی کرتے گئے, غداری کرتے رہے, نبی کو الٹا سیدھا کہتے رہے, عمل پر عمل کرتے رہے. تو سن لے وہ جماعت جو عمل پر عمل کرتی ہے, روزے پہ روزہ رکھتی ہے, حج پر حج کرتی ہے, زکات پر زکات دیتی ہے, سجدے پر سجدہ کرتی ہے. ارے خود کرتی نہیں بلکہ گاؤں گاؤں, گلی گلی, ڈگر ڈگر, شہر شہر جا جا کر سجدے کرواتی ہے. کان کھول کر کے سن لو, یہ تمہارے سارے کے سارے اعمال جن کو بھر بھر کے تم نے اپنے بینک بیلنس کو موٹا کیا ہے, یہ اعمال تمہارے کام نہیں آئیں گے اگر تم نے نبی کا احترام چھوڑ دیا. اس لیے کہ احترام نبوت ہی اسلام ہے. فرما دیا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم. یہ تمہارے اعمال تم جو کرتے رہتے ہو نا, یہ جو کار خیر تم کر رہے ہو, یہ جو مساجد و جوامع کی تعمیر تم کر رہے ہو, یہ جو بڑے بڑے سینٹرز بنوا رہے ہو, بہت اچھا کام ہے. مگر یاد رکھنا اگر تمہارا سینہ عشق رسول کا مدینہ نہ بنا تو ان تحبط اعمالکم, تمہارے سارے اعمال چھین لیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک قید اور ہے, یہ بیان کر کے میں گزر جاؤں. وانتم تشعرون ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, ایسے انداز سے چھینے جائیں گے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردمی آید جنید و بایزیدی جا, بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست, اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے, جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حضرات گرامی, آپ بہت نورانی خطاب نورانی میاں سے سن رہے تھے. اللہ کریم علم و عمل میں اضافہ فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. اور پوری تقریر کا خلاصہ میں یوں کہوں گا کہ یا حبیب خدا جو تمہارا نہیں, یا حبیب خدا جو تمہارا نہیں, حق نے فرما دیا وہ ہمارا نہیں. ہاں, یا حبیب خدا جو تمہارا نہیں, حق نے فرما دیا وہ ہمارا نہیں. اور فرما رہے تھے شروع میں جائے گا اس کو کنارہ نہیں. ہاں بالکل صحیح ہے, جو ایسے دور جائے گا اس کا کوئی کنارہ نہیں. نورانی میاں بہت لطیف اور بہترین خطاب فرما رہے تھے. خدا را مجھے کسی اور کے حوالے نہ کی حوالے, کسی اور کے نہ کرنا حوالے. ہاں, نہ خدا را مجھ کو کرنا کسی اور کے حوالے. میں بس ایک شعر اس ضمن میں کہ پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں, قیامت کا دن ہوگا. دوزخ کہے گی حل من مزید, حل من مزید. پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں, رحمت حق بولی وہ محمد کے حوالے ہوں گے. رحمت حق بولی وہ محمد کے حوالے ہوں گے. چونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کو جلدی انشاءاللہ 6 بجے سے پہلے آپ کو لنگر کھلا کے فارغ کریں گے, چونکہ 5 بج گئے ہیں. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ہاشمی میاں اپنے نورانی خطاب سے مجھے بھی اور آپ کو بھی. ہاں بس ٹھیک ہے, ہاں جی ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر, ایسے نہیں بلند آواز, کیونکہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے. یہ ہاشمی میاں یہ واقعی شیر اہل سنت ہیں, بے شک اہل سنت. تو ان کی آمد سے بہترین نعرہ لگاؤ, ان کی شایان شان, تاکہ ہاشمی میاں آئیں اور کھل کے آپ کو خطاب فرمائیں. میں بھی محظوظ ہوں, آپ بھی محظوظ. نعرہ رسالت. ابھی کمی ہے, دونوں ہاتھ اٹھا کے بڑے ذوق کے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, جس نے بھی یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت قبلہ ہاشمی شاہ صاحب
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی ہو بس الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته عادلا في اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. گفٹ سینٹر ڈرائی فروٹ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو CD، DVD ہر وقت مل سکتی ہے. لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے. نام یاد رکھیں، طارق گفٹ سینٹر، کالا روڈ، برفٹ 8. ٹیلی فون 01274 775 721. موبائل 07931 587 694. Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Kala Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694. And our website www.tariqgiftcenter.com. دو جگ قیدی تیری، دو جگ قیدی تیری زلفاں دے جالدا. اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد. جلوے ویکھن رب جلی دے، جلوے ویکھن رب جلی دے. قبراں دے وچ وی جا کے